بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب پنجم سے وطن سے محبت یعنی ذمہ دار شہری کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وطن کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، وطن کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، اس کی قدر کرنا سیکھ سکیں۔ ہم وطنوں کے ساتھ ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو کر مثبت تعلقات رکھ سکیں، اپنے آپ کو ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تیار کر سکیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے عملی طور پر محبت کر سکیں، روزمرہ زندگی میں جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات اپنا سکیں، اچھے شہری کی ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تصاویر کو دیکھیے اور آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ بالکل شاباش، کہ یہ پاکستان کا جھنڈا جو ہمارا قومی پرچم ہے، اور ان کے جو ساتھ ہمارے قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں ایک اہم کردار ادا کیا، محمد علی جناح، ان کی تصاویر ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں معرض وجود میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں۔ یہ ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کے 4 مشہور صوبے اور اسی طرح آزاد کشمیر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ وطن سے مراد وہ جگہ جہاں انسان رہتا ہے، جہاں زندگی بسر کرتا ہے، اور وطن سے محبت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جگہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے، جائے پیدائش، اس میں رہنے والے لوگوں سے بھی محبت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وطن اور اہل وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا، یعنی کہیں اور جا کے رہائش اختیار نہ کرتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت مدینہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت انسیت ہو گئی۔ جب کبھی آپ کسی سفر سے مدینہ منورہ کی طرف لوٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ کے مکانات پر پڑتی، تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وطن ہماری پہچان ہے، اس کی عزت، اس کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ آزادی پاکستان کی تحریک میں بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ آزادی کی یہ تحریک چلانے والے چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جس میں مسلمان اسلام کے اصولوں کے عین مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آزادی حاصل کرنے میں ہمارے جو بزرگ تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی بہت ساری قربانیاں تھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں ہمارے ہم وطنوں کے ساتھ، جو ہمارے ہم وطن یعنی ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، اس وطن میں، کیسا تعلق پیش کرنا، ان سے کیسے تعلقات بنانا چاہیے۔ ہر قسم کی تفریق یعنی کہ ان کا کوئی بھی رنگ، نسل یا زبان ہے یا ان کا کوئی دین ہے، مذہب ہے، ان سے بالا تر ہو کر محبت اور اتحاد سے رہیں۔ تمام پاکستانی برابر ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ میں نہ پڑو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو اس ملک کی سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے تیار رکھیں، ملکی قوانین کی پاسداری کریں، اپنی سکلز جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو مزید بہتر کریں تاکہ ملکی ترقی کے لیے استعمال ہو سکے۔ اپنے ملک کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، صفائی، ایمانداری اور محنت سے کام کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں ایک ذمہ دار شہری اور حب الوطنی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے تو ہمیں اس کی
ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری بھی تو ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دل لگا کر پڑھیں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں, جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں, کسی کے مذہب, مسلک یا فرقے کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں, اور نہ قوم, برادری اور صوبے کی بنیاد پر کسی سے کوئی امتیازی سلوک رکھیں یا کریں, بلکہ دوسرے کے عقائد کا, ان کے خیالات کا, ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں. اس سے آپس میں اتحاد قائم ہوتا ہے. اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں, ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. اپنے ملک سے محبت کا حق ادا کریں, دنیا میں کہیں بھی جائیں اپنے ملک کی پہچان کے لیے ایک پازیٹیو امیج کریٹ کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یاد رکھیں, پاکستان سے محبت کریں, اس کے لیے کام کریں, ابھی سے اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں. ابھی آپ بچے ہیں نا, تو جیسے جیسے بڑے ہوں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ایک قوم ہے, ہمیں مل کر رہنا چاہیے, ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. آج کے سبق کے اہم نکات: انسان جس جگہ رہتا ہے اسے وطن کہتے ہیں, اور ہر انسان کے لیے اس ایک ہی فطری عمل ہے کہ اس کو اس کے وطن سے اور اس کے اہل وطن سے محبت ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے, مدینہ منورہ سے بے حد محبت تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک جو کہ 1947 میں آزاد ہوا, اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا, اس کی آزادی کے لیے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی سکلز ایسی ڈیولپ کریں, ایسی تعلیمات حاصل کریں, اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ کل کو جب ہمارے ملک کو, ہمارے وطن کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اپنا کردار پیش کر سکیں ملک میں, اور اس طرح ملک سے باہر بھی ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے ایکٹیویٹی فل کرنی ہے, ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے, اور آپ نے جوابات ٹیلی کرنے ہیں کہ آپ کے جوابات ٹھیک ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش اور ویل ڈن, اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی اصلاح کیجئے, خالی جگہ کو بھی پر کریں, اس کے بعد آپ نے اپنے جوابات ٹیلی کرنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے, آج کے سبق میں مزید پختگی ہو سکے آپ کے لیے یہ مشق ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اور مزید چند سوالات ہیں, جس طرح کہ آپ نے ایک فہرست بنانی ہے, لسٹ بنانی ہے, جس میں ایک ذمہ دار شہری کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے, آپ نے وہ مینشن کرنی ہے, اور اپنے اندر بھی وہ خصوصیات ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ.